آج ہمارے ساتھ موجود ہیں افواج پاکستان کے ترجمان DGI/SPR میجر جنرل آصف غفور صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ رد الفساد جو پاک فوج کا یہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے، پہلے جو ماضی کے آپریشنز رہے ہیں، چاہے اس میں آپریشن راہ راست ہو، راہ نجات ہو، یا یہ جو سکسیسفل آپریشنز ضرب عزب رہا ہے، یہ کس حد تک اور کس طریقے سے ان آپریشن سے مختلف ہے؟ جی سعدیہ، یہ جو رد الفساد ہے، ایک تو اس کے نام سے آپ دیکھیں کہ اس کے نام میں بھی ایک میسج ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے من حیث القوم جو فسادی ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ داخلی ہیں یا باہر سے ہیں، ہم نے قوم کے طور پہ اس فساد کو رد کرنا ہے، اس ڈس آرڈر کو رد کرنا ہے، اور ہم نے جو پاکستان کی اسٹیبلٹی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور امن جو ہے وہ واپس لے کے آنا ہے۔ تو یہ تو اس کا کانٹیکسٹ ہے نام کے حساب سے۔ ہر آپریشن جو ہوتا ہے اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو پاکستان نے جو یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف پچھلے 10-12 سال ہم نے ایکٹیو اس میں کی ہے، تو اس میں بہت سارے آپریشن ہوئے ہیں اور ہر آپریشن کامیاب ہوا ہے اور اس کے جو ہم نے آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کیے۔ رائٹ۔ اس سے پہلے جو آپریشنز ہوتے رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ فزیکل سپیس میں نارملسی لانے کے لیے اور اس میں اسٹیٹ کی رٹ کو بحال کرنے کے لیے اور اس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیے گئے۔ رائے راست تھا، سوات میں تھا، اس کے بعد ہر ایجنسی میں پاٹا میں آپریشن ہوئے۔ اسی طریقے سے ضرب عزب تھا جس کا بنیادی جو مقصد تھا وہ نارتھ وزیرستان کی کلیئرنس تھی۔ تو اب جب یہ سارا ہو گیا تو رد الفساد جو ہے وہ ان تمام آپریشن کے جو پہلے ہوئے ہیں ان کے گینز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور پورے ملک میں جو ان کے فیسیلیٹیٹر سمپتائزرز موجود ہو سکتے ہیں ان کو ڈھونڈ کے ان کو ختم کرنا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے بات کی کہ ڈی ویپنائزیشن کی ایک ہم ایفرٹ کریں گے کہ جو بھی ان آتھرائزڈ انلیگل ویپن ہیں پاکستان کے اندر اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بھی صفائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بنیادی طور پہ اگر بات کی جائے تو یہ آپریشن جو ہے وہ ایک جگہ اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پورے ملک میں شروع کیا گیا ہے۔ اگر اس کی جزیات کی ہم بات کریں کہ اس کا کوئی دورانیہ یا مدت کیا ٹائم فریم ہوگا، اس پہ ابھی کوئی واضح نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں مکمل طور پر دہشت گردی کا اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ نہیں ہو جاتے آپریشن جاری رہے گا۔ کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم نے کس فیلڈ میں کیا کرنا ہے، کیا کام ہم نے کرنے ہیں، کیا کام باقی اداروں نے کرنے ہیں۔ تو یہ ایک مشترکہ آپریشن ہے، یہ صرف فوج کا نہیں ہے، یہ صرف پولیس کا نہیں ہے، یہ صرف رینجرز کا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فرد جو پاکستان کا ہے وہ اس آپریشن کا خود سپاہی ہے۔ تو اس میں ہم سب نے مل کے کرنا ہے، جو افواج پاکستان کے کرنے والے کام ہیں وہ ہم کریں گے، باقی اداروں کے ساتھ تعاون کر کے جو ان کے ہونے والے کام ہیں اس میں شریک ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے اس فساد کو پاکستان سے نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بہت اہم بات جو اس آپریشن کے حوالے سے پریس ریلیز آیا تھا SPR کا، اس میں ذکر کیا گیا تھا، جس طرح آپ نے ڈی ویپنائزیشن کا ذکر کیا تو اس میں آخری جملہ جو تھا وہ اس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو اس آپریشن کا ہال مارک قرار دیا گیا تھا، اور اس میں بھی جو 20 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، کافی اہم چیزیں ہیں، مدرسوں کی اصلاحات ہیں، اس میں نیکٹا کو تقویت دینے کا معاملہ ہے، جو لٹریچر ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ جو پھیلایا جاتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہے، مہاجرین کی رجسٹریشن اینڈ سو آن، اور آپ نے کہا کہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کے کریں گے۔ آپ سے پہلے ایک مجھے یاد ہے کہ ISPR کی طرف سے ہی پریس ریلیز آیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی ضرب عزب کے جو ثمرات ہیں، جو کامیابیاں ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ہمارے دیگر اداروں نے کاروائیاں نہیں کی اس حوالے سے۔ تو اس بار کیسے میک شور کریں گے کہ واقعی میں یہ کاروائیاں ہوں ان تمام چیزوں کے خلاف؟ دیکھیں سعدیہ، یہ کہنا کہ صرف ایک ہی ادارہ کام کر رہا ہے اور باقی نہیں کر رہے، یا صرف ایک ہی ادارہ کام کر سکتا ہے اسی نے سارا کچھ کرنا ہے، تو رد الفساد جیسے میں نے کہا اس کے کانسیپٹ میں شامل ہے کہ یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ یہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے یہ صرف افواج پاکستان نے نہیں جیتی، یہ جنگ سب سے پہلے پاکستان کی عوام نے جیتی ہے، اس کے بعد پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں ہر ادارے نے کام کیا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت لیٹ سے جب کلیئرنس کرنی تھی تو سب سے زیادہ کام آرمی کے کرنے کا تھا، ہم نے وہ کلیئرنس کر لی، اس کلیئرنس کے بعد اس علاقے میں جو سوشل اکانومی کو بہتر بنانا ہے وہ باقی اداروں کا کام ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا۔ آپ گئی ہیں خود بھی، باقی بھی میڈیا والے گئے ہیں، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سوات، باقی ایجنسیوں میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، کتنے اسکول بنے ہیں، کتنے ہاسپٹل بنے ہیں، کتنی سڑکیں بنی ہیں، یہ سب کام سب نے کیا ہے۔
اب اس میں نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات ہیں اس میں ہر ادارے کے اپنے کام ہیں، ہر ادارہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بھی ٹائم لائن اتنی اسپیسیفک نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام اس میں کریں، مل کے بھی کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو نیشنل آبجیکٹو ہے ہمارا پیس اینڈ پراسپیرٹی کا، وہ ہم اچیو کر سکیں۔ صحیح، تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ جو پچھلے 3 سالوں میں ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اور صرف کہتے نہیں ہیں، وہ نظر بھی آتا ہے، واضح فرق دیکھا ہے پورے ملک میں ہم نے کہ دہشت گردی میں کمی نظر آئی ہے، 70 to 80% جو ہے وہ کمی نظر آئی ہے، لیکن یہ جو اچانک ایک نیا فینومینا ٹیررزم کی، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کو بھی دیکھیں سعدیہ، تو ہم نے جو فزیکل کنٹرول تھا، جو اسٹیٹ کی ریٹ ریسٹور کرنے کا کام تھا، وہ ہم نے کر لیا۔ اس چیز کو، ٹیررزم کو آپ ڈی لنک نہیں کر سکتے بیرونی قوتوں سے۔ ایک تو ہمارے مغرب میں افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ڈفرینٹ پاورز کا بیٹل گراؤنڈ رہا ہے۔ جب ہم نے اپنی طرف کے سارے علاقے صاف کر لیے تو جو دہشت گرد تھے اس میں سے زیادہ تر یا تو مارے گئے، یا افغانستان کے بارڈر کی طرف جو ویکیوم تھا، ایبسنس آف ٹروپس تھا، فزیکل ان کی پریزنس نہیں تھی، تو وہاں چلے گئے۔ تو وہاں جا کے انہوں نے ری گروپ کیا اپنے آپ کو، ری الائن کیا، اور جو فیسیلیٹیٹر یا سمپتھائزر ڈفرینٹ پاکٹس میں اگر پاکستان کے اندر جو مین لینڈ میں موجود تھے ان کو ہائر کر کے، تو وہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم کی ریسرجنس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ریسرجنس جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل اس کو دینا ہوگا، تو ریسرجنس تو نہیں ہے، لیکن ان کی کیپیبلٹی جو تھی کہ وہ کچھ یہ کام کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا اس کا کلیم کیا گیا ہے، وہ جتنی لیڈرشپ ہے یا جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے افغانستان سے یہ کلیم کیا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اب ایک تو افغانستان میں وہ فزیکلی بیٹھے ہیں، دوسرا ان کو جو غیر ملکی ہماری دشمن قوتیں ہیں ان کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اب وہ راہ ہے یا دوسری ایجنسیاں ہیں، تو ان کی سپورٹ کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو رد الفساد جو ہے ان کی یہ کنیکٹیوٹی بھی توڑے گا کہ بے شک وہ ادھر بیٹھے ہیں، لیکن ان کی کنیکٹیوٹی یہاں جو مین لینڈ پاکستان میں ان کے ممکنہ فیسیلیٹیٹر یا ایگزیکیوٹر ہو سکتے ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی ہم توڑیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ را کی اگر بات کریں، ایک طرف تو بھارت کی طرف سے ہمارے ایل او سی پر سیز فائر کی آئے روز خلاف ورزی بھی دیکھنے کو ملتی ہے، پھر افغانستان کے اندر ابھی تو جماعت الاحرار کا ہم دیکھ رہے ہیں، اور مختلف فیکشن جو نئے نئے ناموں کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں، اور خاص کر جو افغانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اس قسم کی کاروائیاں، خود بھی بعد میں رسپانسبلٹی کلیم کر لیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہمارا، چاہے وہ این ڈی ایس ہو، را ہو، یا افغانستان کے اندر بیٹھے وہ لوگ ہوں جس انداز میں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، واضح میکانزم کیا ہے؟ اور اس چیز کو اگر ہم سفارتی سطح پہ بھی حکومت سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے ریز کر رہے ہیں، کلبھوشن یادیو بھی پکڑا ہے ہم نے، آپ کو کیا لگ رہا ہے یا فوج کے اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ کیا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہے، وہ میکانزم کیا ہے کہ یہ جو ان کا چہرہ ہے وہ واقعی دنیا کے سامنے نظر آئے؟ جی، اس پہ دیکھیں پولیٹیکل انگیجمنٹ تو بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ افغانستان سے یہ کام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا افغانستان ہی یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان خود اس پرابلم سے گزر رہا ہے، انہوں نے خود بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میرے خیال میں سب سے پہلے تو افغانستان کو خود یہ سوچنا ہے کہ کیا چیز افغانستان کے لیے بہتر ہے، اور افغانستان کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سیکورٹی سچویشن کو اور پاکستان کے تعلقات کو وہ افغان لینس سے دیکھے، نہ کہ اینٹی پاکستان لینس سے دیکھے۔ تو جب تک افغانستان جو ہے وہ افغانستان کے تعلقات کو پاکستان کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کے لینس سے نہیں دیکھتا تو یہ گڑبڑ جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ ہمارا ملٹری ٹو ملٹری لیول کا کوآرڈینیشن جو افغانستان کے ساتھ ہے، آرمی چیف کی ہدایت کے مطابق وہ انگیجمنٹ بھی پازیٹیولی آگے بڑھے گی، جس میں پاکستان کو اور افغانستان کا بائیلیٹرل بارڈر میکنزم جو ہے اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ میکنزم بہتر ہوگا۔ صحیح۔ ابھی ہم نے جس طرح پاک افغان بارڈر تو سیل کر دیا ہے، اس پر بھی ظاہر ہے ہماری کچھ سیاسی جماعتوں کے ریزرویشنز ہیں، وہاں پر ہمارے سفیر کو بلا کر بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا گیا، بٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ کتنا افیکٹو ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جو میئر لیا گیا وہ اس لیے تھا کہ ایونٹس ہو رہے تھے، ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے تھے، اور کراس بارڈر سے اس کے ایویڈنس مل رہے تھے۔ یہ ایک ایسا میئر نہیں ہے جو کہ مستقل رہ سکتا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، جب دونوں حکومتوں کی بات ہوگی بارڈر کھولے گا، لیکن بارڈر کھولنے کے لیے کچھ کام جو ہے افغانستان کو بارڈر پہ کرنے چاہیے، جو کہ آپس میں بات چیت کر کے طے ہو سکتے ہیں۔ بارڈر جو ہے وہ
کھل جب جاتا ہے تو نہ ہماری طرف سے کوئی اس طرف جا سکے نہ ان کی طرف سے ہماری طرف آ سکے دہشت گردی کے لیے. پاکستان نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے اینڈ وی آر ویری پازیٹیو کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی بھی دہشت گردی کے عمل کے لیے افغانستان میں جو ہے استعمال نہیں ہو رہی, جبکہ ان کی طرف جو ہے ابھی بھی ان گورن اسپیسیز ہیں اور ان اسپیسیز کو جو ہے کنٹرول میں جو ہے افغانستان کو لانا پڑے گا, اور بہتر پاکستان افغانستان بارڈر میکنزم جو ہے وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی یہ آپریشن شروع ہوا ہے تو ابھی آج کل ایک اور چیز ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, میڈیا بھی دکھا رہا ہے, اس پر سیاسی جماعتیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں, سوشل میڈیا میں بھی بہت واویلا کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دو صوبوں کو لڑانے کی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ پنجاب کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی پشتونوں کے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس وقت؟ سادیہ, اچھی بری بات جو آج کل سوشل میڈیا ہے اس پہ تو چلتی ہے, جی یو کین ناٹ کنٹرول دیٹ. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی, صوبے بعد میں آتے ہیں, آرٹیکولیشن میئر ہے, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, کوئی صوبہ نہیں ہے, کوئی سیکٹ نہیں ہے. دہشت گرد جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے. جہاں بھی آپریشن ہوئے ہیں اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ دہشت گردی کے ثبوت ملنے کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہے, اور وہ کسی خاص صوبے کے افراد کے لیے نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, اور یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو ہم سب نے مل کے ہی رد کرنا ہے. آنے والے دنوں میں جب میں دوبارہ کہیں بات چیت کروں گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں مشکوک افراد کی وہ کراس دی بورڈ ہوئی ہیں. نہ اس میں کوئی تنظیم, نہ اس میں کوئی صوبہ, نہ اس میں کوئی سیکٹ, کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے. اور میں یہ درخواست کروں گا آپ کے تھرو, آپ سے بھی, میڈیا سے بھی اور عوام سے بھی, کہ اس قسم کی چیز کو داخل نہیں ہونے دینا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی بیرونی طاقتیں ہیں اس پروپیگنڈا میں, سازش میں انوالو؟ فور شور ہوں گی. جو بھی پاکستان کو انسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں جو فالٹ لائنز موجود ہیں, خواہ وہ سیکٹ کی ہے, خواہ وہ صوبے کی ہے, وہ اس کو ضرور ایکسپلائٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, اس میں کوئی صوبہ, کوئی قبائلی علاقے, کوئی چیز نہیں ہے. ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور جو دہشت گرد ہے اس کو ہم سب نے مل کے اس کا خاتمہ کرنا ہے. اچھا, اب آخر میں ایک اور چیز بھی ذرا, کیونکہ بڑا اہم ایک فیصلہ ہوا ہے, آرمی چیف کا بھی اس پہ واضح بیان آ چکا تھا سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے. پی ایس ایل کا فائنل بہرحال جو ہے اب ہم لاہور میں کروانے جا رہے ہیں, تو اکا دکا سیاسی جماعت کی کہیں تنقید آئی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے سب لوگ اس کو سراہ رہے ہیں اور ریاست کا بڑا احسن اقدام قرار دے رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو وعدہ کیا ہے اور سیکیورٹی کو انشور کرانے کی بات کی گئی آرمی چیف کی طرف سے؟ جو فوج پاکستان ہے سعدیہ, ان کا ایک رول ہے سیکیورٹی کے تناظر میں, خواہ وہ پی ایس ایل ہو, خواہ وہ کوئی بھی اور ایونٹ ہو, سیکیورٹی فراہم کرنا. جہاں ہمیں ٹاسک دیا جائے گا ہم اس کو فراہم کریں گے. فوج ہر وہ کام کرے گی جو ملک کے لیے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. میجر جنرل آصف غفور صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر, ہم سے بات کر رہے تھے.